بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا قریب کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو دو کام کرنے ضروری ہے۔ کتنے بھائی؟ دو کام۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لے، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کر لے، انسان اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا قریب کا دوست بن جائے گا۔ اور دوسرا کام، اگر کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا اپنا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق کرے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ صحیح تعلق، اچھا تعلق قائم کر لے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق بنا لے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سے کس طریقے سے تعلق اچھا ہو جائے گا اور اس کے لیے کیا عمل ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اگر کوئی اللہ کا قریب کا بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرے۔ کس کو قائم کرے بھائی؟ سب ذرا زور سے بولو۔ نماز کو قائم کرے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا قریب کا دوست بن جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور بہت قریب کا تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے اور اللہ کا ایک قرب مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا روایت کی روشنی میں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز کی بہت ساری فضیلت پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور دوسرا اللہ نے آیت شریفہ میں فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا ادا کرو بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام نے لکھا اگر کوئی آدمی اللہ کا قریب کا بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا تعلق کرے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے تعلق جڑ جائے گا؟ تو اس کے لیے عمل قرآن و حدیث نے بتایا کہ جو آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جو آدمی صدقۃ الفطر کا مستحق ہے اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ جو آدمی مستحق ہے اور جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اپنے معاشرے میں اور اپنے علاقے میں اور اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اگر کوئی انسان ضرورت مندوں کا خیال کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے اور خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچاتا ہے اور صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے بندوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق قائم ہو جائے گا۔ بندے بھی اس سے خوش ہوں گے کہ فلاں انسان نے، فلاں آدمی نے، فلاں میرے بھائی نے میری مدد کی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ دو طریقے ایسے ہیں، ایک تو نماز اور دوسری زکوٰۃ، یہ دونوں طریقے ایسے ہیں کہ آدمی اگر ان دونوں کو اپنا لیتا ہے اللہ کا قریب کا ولی بن جاتا ہے۔ عزیز بھائیو زکوٰۃ کے بے شمار فضائل ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا۔ بھائی میری بات کو توجہ سے سنو، آگے آ جاؤ۔ عزیز بھائیو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت سی آیتوں کے اندر زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرما رہے اے نبی آپ ان کے مالوں سے یعنی مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ لیجئے یعنی زکوٰۃ لیجئے۔
کیا لیجئے بھائی؟ زکوٰۃ لیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اور اس مال کے ذریعے، اس زکوٰۃ کے ذریعے نبی آپ ان کو لے کر پاک کیجئے. وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ کیجئے. وصلی علیہم، اور ان کو دعا دیجئے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے فائدے بھی بیان کیے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے مال کو بھی پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. عزیز بھائیو، یہ ایک آیت ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مضمون بیان فرمایا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الی آخر الآیہ. اس آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے کہ بے شک زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کا حق ہے. بھائی کس کا حق ہے؟ فقیروں کا حق ہے. اس آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. عزیز بھائیوں، بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی آیات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں احادیث کی طرف کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا. ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کے لیے روانہ فرمایا. بھائی کہاں روانہ فرمایا؟ یمن کے لیے. ہمارے نبی نے بہت سی نصیحتیں فرمائی اور بہت سی وصیتیں بھی بیان فرمائی. ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا، اے معاذ آج تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے جب آئندہ سال جب آؤ تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اور ہوا بھی ایسا. ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیج دیا، لیکن جب یمن سے واپس آئے تو ہمارے نبی کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے نبی پیارے ہو چکے تھے، ہمارے نبی تشریف لے گئے تھے اللہ کے یہاں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری وصیتیں اور بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ آپ یمن جا رہے ہو، سب سے پہلے یمن والوں کو ایمان کی دعوت دینا. بھائی کس کی دعوت دینا؟ یمن والوں کو ایمان کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف بلانا. ہمارے نبی آگے فرماتے ہیں اگر یمن والے توحید کی دعوت کو قبول کر لے، اگر یمن والے توحید کی دعوت کو قبول کر لے تو پھر ان کو نماز کا حکم کرنا. بھائی کس کا حکم کرنا؟ ایمان کے بعد نماز کا حکم آتا. ہمارے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ اگر وہ توحید کو اپنا لے، نماز کو قائم کر لے، تو پھر ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض فرمائی ہے. تو الغرض ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی. جو حضرات باہر کھڑے ہیں بھائی اندر آ جاؤ، بھائی اندر آ جاؤ. جو حضرات باہر کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں اندر آ جاؤ. عزیز بھائیو، زکوٰۃ کے بارے میں بہت سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور جو انسان جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اگر وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن و حدیث نے اس کے لیے دردناک سزا بیان فرمائی، بہت خطرناک اور عبرتناک سزا بیان فرمائی. اللہ نے 10ویں پارے میں بیان فرمایا، اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور وہ پھر بھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا. اللہ فرما رہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اسلامی اعتبار سے، اگر ایسا آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب، وہ آدمی جو سونے چاندی کو جمع کرتا ہے، مال و دولت کو جمع کرتا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ کو حساب سے ادا نہیں کرتا، فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی.
اللہ اکبر، ڈرنے کی بات ہے جو انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے اس کے لیے دردناک سزا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے مسلمانوں بڑے اس آیت کو جب پڑھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں جب جانتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا قریب کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو دو کام کرنے ضروری ہے۔